جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں اندھے ہیں۔ وقت اور دولت دو چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اپنی سوچ کو زنگ لگنے نہ دینا، بڑے خیالوں اور کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہنا، خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پہ دو چیز رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو جن کو چھوڑ دو۔ سب سے بڑا چور وہ ہے جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھے بنو لیکن اتنے بھی اچھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں برا بننے پر مجبور کر دے۔ ایماندار ہونا ایک اچھی چیز ہے، لیکن صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ غلطی پہلی بار ہوتی ہے، دوسری بار جو آپ کرتے ہیں وہ غلطی نہیں، جان بوجھ کر خود کیا گیا عمل ہوتا ہے۔ خواہشات کے پاؤ چادر سے باہر نکل آئے تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو اچھی بنیاد کو ایک ہی منٹ میں کسی کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھنا جہالت کی نشانی، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھ گزرے ہوئے کھل سے بہتر بنائے۔ شکایت کم اور شکریہ زیادہ کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جنگ خوفناک ہے لیکن غلامی اس سے بھی بدتر ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر سکون نہیں تو باہر کتنا ہی سکون کیوں نہ، آپ پھر بھی بے سکون رہیں گے۔ خوف اور بھوک انسان کے دشمن ہے، اور خوف اور بھوک پیدا کرنے والا نظام انسانیت کا دشمن ہے۔ ضمیر سڑک پر لگے ہوئے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے، لیکن اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل انہیں مزید بڑھانا ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن اس بات پر ان کو قائل کرنا مشکل ہے کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔
جو آپ کے لیے جھوٹ بولے گا وہ آپ کے خلاف بھی جھوٹ بولے گا۔ خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا انسان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی ہمت بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف کریں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی باتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی سخت تربیت کریں۔ کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں مرنا، لیکن جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اپنے جھگڑے ختم کر لیتے ہیں۔ زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دے۔ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وقت آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جو چیز آپ کی نہیں ہے اسے چھوڑ دے۔ اسے چھوڑنا آپ کے لیے خوشی اور فائدے کا باعث بنے گا۔ غرور اور تکبر میں ڈوبے انسان کو نہ تو خود کی غلطیاں دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی دوستوں کی اچھائیاں دکھائی دیتے ہیں۔ جس معاشرے میں خوف اور بھوک راج وہاں لوگ سوچنے کی قوت سے محروم ہوتے ہیں۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورتی ہے۔ زندگی کے بہترین اور خوبصورت چیز آزادی ہے۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو کوشش نہیں کرتے، بس تقدیر کے لکھے پر یقین رکھتے ہیں۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ سچ بولنے سے کبھی بھی نہ گھبرائے، کیونکہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن کوئی سنتا نہیں۔ کامیاب آدمی کو فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں۔ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ گھر کا ایک لاپرواہ شخص پورے گھر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازمی نہیں، غیرت مند ہونا لازمی ہے۔ اپنے آپ کو ہر اس انسان سے جدا کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے دور کرتا ہے۔ مضبوط انسان وہ ہے جو اپنی بری عادت پر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، آپ کا سچا ہونا ضروری ہے۔ حاسد انسان کبھی کسی کے فیصلوں پر یقین نہیں کرتا۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو وہ ایک شیر کو بھی جگڑ سکتا ہے۔ جس انسان کے ساتھ تم نفرت کرتے ہو اس کی دشمنی سے ہمیشہ خود کو محتاط رکھو۔ کوئی بھی انسان اپنی سوچ سے زیادہ مختلف کبھی نہیں بنتا۔ جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دے گی۔ تنہائی کچھ لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
دولت کا غلام آدمی کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گناہوں کو ہمارے نیک اعمال سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ جلد بازی انسان کو ہمیشہ غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔